اس وقت اسمبلی ہال میں نہیں پہنچ پایا ہے، جبکہ آپ کو بتائیں کہ کاف لیگ اور پی ٹی آئی کے 186 اراکین اسمبلی میں موجود پہنچ چکے ہیں اور اس وقت وہ اسمبلی ہال میں موجود ہیں۔ سعید لودھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سعید لودھی، بتائے گا اس وقت اسمبلی ہال کی کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی، پنجاب اسمبلی کے اندر اس وقت جو ہے بڑا گہمی کا جو ہے وہ ماحول ہے۔ یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کے جو اہم رہنما ہیں وہ بھی پہنچ گئے ہیں۔ شہباز گل جو ہے ابھی میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے بابر وان سمیت دیگر جو رہنما ہیں سرکردہ وہ بھی یہاں پر موجود ہیں۔ اس وقت پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اور جو ہے وہ کافلی کے ممبران وہ پوری تعداد کے اندر یہاں پہ اس وقت گاڑیاں کھڑی ہیں، نجی ہوٹل سے یہاں پہنچ چکے ہیں۔ لیکن نون لیگ کا جو ہے ایک اجلاس جو ہے حمزہ شہباز کی زیر صدارت جو ہے مقامی ہوٹل کے اندر جو ابھی شروع ہوا ہے، جو ابھی جاری ہے، جس میں جو ہے حمزہ شہباز جو ہے وہ اپنے کارکنوں سے خطاب کر رہے ہیں، اپنے ایم پی اے سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس وقت یہاں پر جو ہے بڑا گہمی کا منظر ہے۔ پولیس کی جو ہے بھاری نفری جو ہے اسمبلی کے باہر لگائی گئی ہے۔ یہاں پر جو ہے مجھے نظر آ رہی ہے سامنے گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں جن کے اندر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے جو ممبران ہیں اسمبلی وہ یہاں پر پہنچے ہیں اور اب جو ہے اس وقت جو ہے اسمبلی کے اندر 186 جو ممبران جو وزیر اعلیٰ پنجاب کو منتخب کرنے کے لیے ممبران کی تعداد ہے وہ تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے۔ لیکن نون لیگ کے جو ممبران ابھی نہیں پہنچے۔ اب سے کچھ دیر کے بعد وہ نجی ہوٹل سے جو ہے ایک گروپ کی شکل کے اندر بسوں کے اندر یہاں پر پنجاب اسمبلی پہنچیں گے۔ جی ٹھیک ہے سعید لودھی، آپ بتا رہے ہیں کہ حمزہ شہباز کی صدارت پی ایم ایل این کا اجلاس جاری ہے، اس اجلاس کے حوالے سے مزید آپ کے پاس کیا اپڈیٹس ہیں وہ بھی شیئر کیجیے۔ جی، اس میں جو ہے وہ آج کی جو ہے لایا عمل تیار کیا جائے گا اور بعض ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اس آج کے اجلاس کا بائیکاٹ کر سکتی ہے کیونکہ ان کے پاس اسٹرینتھ پوری نہیں ہے، جبکہ جن جماعتوں کے پاس کاف لیگ کے پاس اور پی ٹی آئی کے پاس جو ہے ان کے ممبران پورے ہیں، وہ آج اب سے چند گھنٹے پہلے جو ہے نجی ہوٹل سے جو ہے اپنے ممبران اسمبلی کو جو ہے اسمبلی کے اندر لے آئے ہیں۔ اس وقت اسمبلی کے اندر موجود ہیں۔ جو سپریم کورٹ نے احکامات جاری کیے تھے کہ آج ہر صورت کے اندر جو ہے اجلاس ہوگا، تو اجلاس کا وقت جو ہے 4 بجے رکھا گیا ہے۔ جو ہی 4 بجیں گے اس سے پہلے جو ہے وہ اجلاس کی کارروائی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی اور جو ہے اس میں اب دیکھنا یہ ہے کہ نون لیگ جو ہے پارٹیسپیٹ کرتی ہے یا اس کا کیا لایا عمل ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے حمزہ شہباز جو ہے وہ ابھی اس وقت جو ہے وہ خطاب کر رہے ہیں مقامی ہوٹل کے اندر نون لیگی رہنماؤں سے اور اتحادیوں سے۔ اس کے بعد جو ہے یہ فیصلہ ہوگا کہ مشاورت کے بعد جو ہے وہ کیا حکمت عملی جو ہے وہ بنائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سعید لودھی یہ بھی بتا دیجیے گا یہ اجلاس کب تک جاری رہے گا؟ اور دوسری جانب صورتحال کچھ اس طرح کی بن رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی حتمی جیت کے دعوے کیے جا رہے ہیں، نون لیگ بھی کچھ اسی طرح کی باتیں کر رہی ہے، ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ کوئی بڑا اپسٹ بھی متوقع ہے 1 گھنٹے بعد؟ جی، یہاں پر اس وقت جو صورتحال یہ ہے جو ہماری جو بات چیت ہوئی ہے پی ٹی آئی اور ان کے اتحادیوں کے ساتھ وہ بالکل مطمئن نظر آ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بالکل اشار کتاب کے مطابق جو ہے ہمارے ممبران جو ہے وہ 186 ممبران جو ہے وزیر اعلیٰ کو منتخب کرنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے 186 سے زیادہ جو ہے وہ ممبر اس وقت موجود ہیں اور وہ ہم ان کو جو ہے ہوٹل سے جو ہے یہاں پر لے کر آئے ہیں۔ اس میں کوئی ایسی عوام نہیں ہے کہ کچھ ممبران جو ہے جس طرح کہا جا رہا تھا کچھ حلقوں کی طرف سے کہ جو ہے وہ پی ٹی آئی اور جو ہے وہ کاف لیگ کے کچھ ممبران جو ہے اجلاس کے موقع کے اوپر غائب ہو سکتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ غائب ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہمارے جو ایم پی ایز ہیں وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں اور بالکل وہ اپنی پارٹی کے ساتھ کمیٹڈ ہیں اور آج جو ہے وہ ہم اپنی اکثریت جو ہے شو کریں گے اور سپریم کورٹ کے احکامات کے مطابق آج اجلاس ہر صورت میں ہوگا اور سپریم کورٹ نے یہ بھی اپنے فیصلے کے اندر قرار دیا تھا کہ کل نیکسٹ ڈے جو ہے منتخب ہونے کے بعد جو گورنر پنجاب جو ہے وزیر اعلیٰ سے حلف لیں گے، تو آج پورے 4 بجے جو ہے اجلاس شروع ہو جائے گا۔ اس میں جو ہے وہ اس کو منتخب کر لیا جائے گا، جو بھی دونوں میں سے امیدواروں میں سے حمزہ شہباز اور چودھری پرویز رائی میں سے جو بھی ہوگا کامیاب ہوگا۔ کل جو ہے گورنر پنجاب ٹھیک ہے سعید لودھی ہمارے ساتھ رہے گا۔ اس وقت سینئر اینالسٹ سجاد میر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ سجاد میر صاحب، کہیے گا کہ کچھ ہی دیر باقی ہے انتخاب ہونے میں اور حمزہ شہباز کی زیر صدارت اہم اجلاس بھی جاری ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ ہمارے تمام تر 186 رکن کے ساتھ ہم اس وقت اسمبلی ہال میں موجود ہیں۔ صورتحال کیسی بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں آپ؟ صورتحال تو صاف نظر آتا ہے کہ پرویز رائی ہو جائیں گی، تعداد نمبر 6 میں تو وہی ہو رہے ہیں۔ اب یہ بھی سمجھ نہیں آتی کہ ہمارے کیا
اگر کوئی ان کا گیم پلان کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، یعنی جب یہ بتایا نہیں جاتا کہ گیم پلان کیا ہے اور تو لیک آؤٹ بھی نہیں ہوتا، اسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سوائے پتہ جنگ ڈالے اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اور مشورہ یہی ہے کیا جا رہا ہے مستقبل ملک کو کہ وہ انتخاب کو سموتھلی ہونے دے، ورنہ اگر کچھ گڑبڑ ہوتی جس طرح کے پی ٹی آئی نے پہلے حمزہ شہباز کے الیکٹ ہونے کے بعد الیکٹ ہونے کے وقت اسمبلی میں بالکل ایک ہر بھوک بچی تھی، ہنگامہ ہوا تھا، تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا. نیگیٹو ریئیکشن ہوگا لوگوں میں. پہلے ہی ضمنی الیکشن کر کے بہت کچھ بول چکے ہیں، اس سے وہ اور ان کا جو لوگوں کے اندر ان کا امیج ہے وہ خراب ہوگا. تو مشورہ یہ دیا جاتا ہے کہ انہیں بڑے گریز کے ساتھ کر لینا چاہیے کہ مخالفوں کے نمبر زیادہ ہیں اور جو کہہ لیجیے تسلیم کر دینی چاہیے یا یوں کہہ لیجیے کہ یہ بات تسلیم کر دینی چاہیے. اس کے بعد تو بہت کچھ کر سکتے ابھی گورنر دینی کا ہے، اگر کچھ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں. بہرحال اس وقت یہی ہے کہ پرویز الہی نظر آتے ہیں، وہ شخص جن کو عمران خان نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا تھا، پھر ان کے ساتھ کمپرومائز ہوا ہے. وہ وہی پرویز الہی کا بھی کمال ہے، اس نے چودھری فیملی کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے. پہلا تو یہ تھا کہ چودھری فیملی جو تھی ظہور اللہ کی جو لیگیسی تھی وہ چوائس جو تھے ظہور اللہ کے بالکل انٹیکٹ تھی، لیکن اب بچے بڑے ہو گئے، مونس الہی کے اپنے انٹرسٹ ہیں، اپنے شوق ہیں. اس نے اس طرح پرویز الہی باپ کو مجبور کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ نہیں کرتے. ہاں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ اور عوامل بھی ہوں، لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ فیملی میں ایک طرح کی درار پڑ گئی تھی، 2 حصوں میں باقاعدہ پٹ گئی تھی. لیکن اب چوائس شجاعت نے اپنی بردباری سے، تحمل سے، اپنے مزاج کی وجہ سے اس کو قابو میں کر لیا ہے اور یہی کہا ہے کہ پنجاب میں ووٹ جو ہے وہ پرویز الہی کو دیے جائیں. سرکاری بہت کوشش کرتے رہے ہوں گے، وہ 2 دن 3 دن ملے ہیں، گھنٹوں ملے ہیں، پہروں ملے ہیں، لیکن یہ ہے کہ چوائس شجاعت اب اپنے خاندان کو اس طرح ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اگرچہ انہوں نے تو یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ پرویز الہی جو ہیں وہ جو متحدہ اتحاد ہے، یعنی کہ جو اس وقت جس کے حمزہ شریف جو ہے اس وقت سربراہ ہیں، اس کے وزیر اعلیٰ بنا دیا جائے. بہرحال یہ اس کی کہانی ہے، ماضی ہے. اب قصہ یہی ہے کہ آج الیکشن ہوں گے، اللہ کرے. ٹھیک ہے، سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سجاد میر صاحب، یہ الیکشن جو ہیں بڑے اہم اس لحاظ سے بھی مانے جا رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ مستقبل کی سمت کا تعین بھی کر دے گا. آصف علی زرداری صاحب بھی لاہور میں بیٹھے ہیں اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں اور ایک زرداری سب پر بھاری، لیکن دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے بھی یہ بولا ہے کہ اگر ان کا مینڈیٹ اب کی دفعہ چوری کیا گیا تو عوام باہر نکلیں گے. دونوں طرف سے بیانیاں لگ بھگ ایک جیسا ہی سامنے آ رہا ہے. آپ کیا دیکھتے ہیں رزلٹ کسی بھی صورت میں آئے، پرویز الہی یا حمزہ شہباز، اس کے بعد کا کس طرح سے آپ صورتحال کا اندازہ کر رہے ہیں؟ ملک کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو عمران خان نے حکومت کی ہے پنجاب میں بلدار کے لیے اور وہ ٹوٹل اس کا کنٹرول تھا، بلدار تو کچھ تھا ہی نہیں. اب کیا پرویز الہی بلدار بنے گی؟ بلدار تو نہیں بنیں گے، لیکن وہ انہوں نے مشرف کے ساتھ بھی کام کیا تھا. اگر عمران نے کم از کم اتنی فریڈم کی مشرف نے دے رکھی تھی تو یہ سلسلہ اچھا چلے گا. ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ وفاق کے ساتھ لڑائی نہ کی جائے. زرداری صاحب اس کی کوشش میں ہے اور وہاں کوئی مسئلہ پیدا نہ کیا جائے. یہی تاثر کیا جا رہا ہے کہ کم از کم 1 مہینہ جو ہے وہ وفاق کے لیے خطرہ نہیں ہوگا. اس کے بعد خطرہ ہوگا کہ تو کریٹ ہونا ہی ہونا ہے اس ملک میں. آئندہ 2-3 مہینے بڑے امپورٹنٹ ہیں اور اللہ کرے کہ اس سے ہماری اکانومی جو ہے وہ یہ مار سہ جائے اور اس سے اس کریسس سے نکل جائے، ورنہ بہت برے حالات دکھائی دیتے ہیں. 2-3 مہینے کے بعد جو فیصلہ بھی ہوتا ہے نئے الیکشن کا یا انہی کو آگے لے جانے کا، اس وقت شاید حالات سمود ہو جائیں اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ستمبر اکتوبر میں جا کر معاملات کچھ سدھر جائیں گے. بہرحال ہمیں وقت کا انتظار کرنا چاہیے. جی، سجاد میر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. سینئر تجزیہ کار اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنی
انتخاب ہونے جا رہا ہے، سب کی نظریں لگ گئی ہیں پنجاب اسمبلی پہ، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ نمبر گیم کیا کہہ رہی ہے؟ پنجاب کس کا ہوگا؟ جی، اب تک کی جو صورتحال ہے اس سے تو بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور ان کی اتحادی ان کی پوزیشن بہتر ہے، یعنی کہ چودھری پرویز الہی کے قائد ایوان یعنی کہ وزیر اعلیٰ بننے کے چانسز روشن ہیں، لیکن کچھ بھی کہا نہیں جا سکتا کہ جب تک آخری بال جو ہے وہ پھینک نہ دیا جائے، یعنی کہ جب تک تمام اراکین اسمبلی سیشن میں پہنچ نہیں جاتے، سیشن کی کارروائی شروع نہیں ہو جاتی اور ووٹنگ نہیں ہو جاتی ہے، تو اب تک کی جو صورتحال ہے اس کے مطابق تو پلڑا بھاری ہے پی ٹی آئی اور ان کی اتحادی کا، لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ دوسری طرف سے پی ایم ایل این اور پاکستان پیپلز پارٹی جوڑ توڑ میں مہارت رکھتے رہے ہیں، خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور زرداری صاحب نے رات دیر تک بھرپور کوششیں کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چودھری پرویز الہی صاحب کو قائل کر لیا جائے، چودھری شہزاد حسین صاحب کو قائل کر لیا جائے، لیکن اطلاعات کے مطابق وہ اس میں کامیاب نہیں ہو پائے۔ ٹھیک ہے، علی ممتاز ہمارے ساتھ موجود تھے، سینئر اینکر پرسن بات کر رہے تھے۔ اچھا علی ممتاز، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب صرف آدھا گھنٹہ باقی رہ گیا ہے، اہم ترین یہ انتخاب ہونا ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی بھی رکن ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہے، اہم اجلاس ان کا جاری ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صورتحال کچھ چینج ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، صورتحال جہاں تک تبدیل ہونے کی بات ہے تو جو لودھنا سے آزاد امیدوار منتخب ہوئے تھے ابھی 17 جولائی کو، ان کی طرف سے تو یہ اعلان آ گیا کہ وہ ووٹ حمزہ شہباز کو دیں گے۔ باقی جہاں تک تاخیر کی بات ہے تو پی ایم ایل این کے تمام اراکین اسمبلی لاہور ایئرپورٹ کے ساتھ موجود ایک مقامی ہوٹل ہے، وہاں پر وہ رہائش پذیر ہیں، اور جب اس سے پہلے بلکہ اس سے پہلے جو وزیر اعلیٰ کے انتخاب کے لیے اب سے کچھ ماہ پہلے مارکا چلا تو تب بھی اپنے تمام اراکین پنجاب اسمبلی کو اسی ہوٹل پہ رکھا گیا تھا، تو وہیں پہ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا گیا ہے، حمزہ شہباز صاحب وہاں پر موجود ہیں، اور یہ 4 بجے سیشن کا آغاز ہونا ہے، تو اب سے کچھ دنوں بعد وہ یہاں سے روانہ ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس میں شرکت کریں گے۔ لیکن دیکھیں، جو بھی معاملات ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہ اب ہمیں فلور آف دا ہاؤس پہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، چاہے وہ میٹنگ کوئی اسمبلی کی عمارت میں کر رہا ہو یا چاہے کوئی مقامی ہوٹل میں کر رہا ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں پر آن دا فلور آف دا ہاؤس ڈپٹی اسپیکر کا کیا رول ہوگا، وہ کیسے کنڈکٹ کریں گے سیشن کی کارروائی کو، اور پھر اس کے بعد وہاں پر جو ووٹنگ کے جو نمبرز ہمیں اب تک معلوم ہیں اور جو سامنے نظر آ رہے ہیں، کیا وہ ان کو کنورٹ بھی کر کے اس طریقے سے چیزیں سامنے آئیں گی یا کوئی اس میں رد و بدل ہوگا؟ بالکل جی، یہ سب کچھ تو کچھ دیر بعد ہی کلیئر ہو جائے گا جب جیسے ہی ووٹنگ کا آغاز ہوگا۔ علی ممتاز ہمارے ساتھ ہی رہیے گا، مزید بھی آپ سے اس بارے میں بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی اینکر پرسن غریدہ فاروقی صاحبہ نے۔ غریدہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا، تقریباً آدھا گھنٹہ رہ گیا ہے انتخاب میں، سب کی نظریں پنجاب اسمبلی پر جمی ہوئی ہیں، نمبر گیم جو بتا رہی ہے اس کے مطابق پی ٹی آئی جیت کے دعوے کر رہی ہے، پی ایم ایل این کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی بیانات سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی جیت کی بات کر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتی ہیں کیا ہونے جا رہا ہے آدھے گھنٹے بعد؟ بہت انٹرسٹنگ دن ہے آج کا، اور پنجاب کی سیاست کا بہت بڑا دن ہے، اور نہ صرف پنجاب کی سیاست بلکہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، نون لیگ پلس پیپلز پارٹی کولیشن گورنمنٹ ہے، اس آئندہ کا مستقبل بھی آج کی پنجاب کی سیاست پر ہی دارومدار کر رہا ہے۔ اب دیکھیں، اس وقت تک تو پرویز الہی کے پاس نمبر پورے ہیں، اور جس طرح سے پچھلے 2-3 دن سے ایک قید رکھا گیا ہے، ایک بند رکھا گیا ہے، محصور رکھا گیا ہے، نہ صرف پی ٹی آئی پلس ایم ایل کیو کی طرف سے اپنے اراکین کو بلکہ پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اپنے اراکین کو ہوٹلوں کے اندر، تو یہ بڑی دلچسپ اور بڑی آپ کہہ دیں کہ ستم ظریفی کی صورتحال ہے کہ سیاسی جماعتوں کو اپنے اراکین پر ہی اعتبار نہیں ہے، نہ پی ٹی آئی اور پی ایم ایل کیو کو اعتبار ہے، نہ مسلم لیگ نون کو اعتبار ہے۔ دعوے دونوں جانب سے بڑے بڑے ہو رہے ہیں کہ جی نمبر گیم ہمارے پاس پوری ہو گئی ہے اور حق ہمارا ہے اس وقت پنجاب کی سیٹ پہ وزارت اعلیٰ کی، لیکن اعتبار اور اعتماد کسی کو بھی نہیں ہے۔ سو مچ تو میں تو مزید آگے چل کے یہ بھی کہوں گی کہ دیکھیں، عمران خان صاحب سے پہلے ایک انٹرویو تھا یا کہیں پہ وہ اسٹیٹمنٹ دے رہے تھے کہ میں اگر عثمان بزدار کے علاوہ کسی اور کو بناتا، جب وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے، آئی تھنک کوئی انٹرویو تھا، تو وہ کہتے کہ میں اگر عثمان بزدار کے علاوہ کسی اور کو بناتا سی ایم تو اس نے کرپشن کرنی تھی۔ یعنی کہ آپ امیجن کریں پارٹی کا چیئرمین وہ اپنے ہی اراکین جو کہ اس کے پنجاب کے ایم پی ایز ہیں جن کو پارٹی کا ٹکٹ دے رکھا ہے اس پر ہی اعتبار نہیں ہے اس چیئرمین کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں عثمان بزدار کے علاوہ کسی کو سی ایم بناتا تو اس نے کرپشن کرنی تھی، انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی۔ جہانگیر ترین اور علیم خان تو چلے ویسے ہی آؤٹ ہو گئے نا، بٹ انکلوڈنگ شاہ محمود قریشی کے بیٹے اور خود شاہ محمود قریشی، عمران خان صاحب کو کسی پہ اعتبار نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ بڑی ستم ظریفی ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنے بندوں پہ اعتبار نہیں ہے، اور یہ ایک لمبی تمہید میرا باندھنے کا مطلب یہ تھا کہ 4 بجے تک کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔
بظاہر تو نمبر گیم آپ کو پرویز الہی کے حق میں نظر آ رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ 186 188 ہمارے پاس ہیں اور حکومتی اتحاد میں 179 یا 180 ہیں, کیونکہ پیر رفیع الدین نے وہاں جا کے ان کو جوائن کر لیا. انہوں نے کہہ دیا کہ میں حمزہ شہباز کو دوں گا. اب حمزہ شہباز کے پاس جو ہے باقی یا تو اگر پرویز الہی کے نمبر کم ہو جائیں, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے کہا جا رہا ہے پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کچھ نالا ہیں, وہ پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنائے جانے سے خوش نہیں ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یا تو پرویز الہی وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں اگر سارے کے سارے اراکین چپ چاپ کر کے اس وقت عمران خان کی ہدایات پہ اور اپنے سارے تحفظات کو دبا کے ووٹ دے دیں, تو پھر تو بن سکتے ہیں پرویز الہی آرام سے. لیکن اگر پی ٹی آئی کے اپنے اراکین کے تحفظات, کیونکہ عمران خان صاحب ماضی میں پرویز الہی کو پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو اور قاتل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہتے رہے ہیں, تو صرف یہی بات نہیں ہے, مزید بھی دیکھیں نا, آپ اگر ایک پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر ہیں تو آپ سوال تو کریں گے کہ جی میری پارٹی کے 176 ممبرز ہیں اور میں 10 پارٹی والی پی ایم ایل کیو کے پرویز الہی کو ووٹ کیوں دوں. تو یہ تو بہرحال ایک سوال تو بنتا ہے نا. یہ جو سیاست ہوتی ہے وہ اتنی آسان نہیں ہوتی, وہ بڑی بے رحم ہوتی ہے. ہر بندہ اپنے اپنے مفادات دیکھتا ہے. بہت سے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اندر جو خود بھی سی ایم شپ کے امیدوار تھے, ابھی بھی ہیں وہ, اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ نالا ہیں کہ جی ہمیں امیدواری نہیں دی گئی اور پرویز الہی کو جس کی صرف 10 سیٹیں ہیں پنجاب میں اس کو امیدواری دے دی گئی ہے. تو اینڈ ٹائم تک کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ پی ٹی آئی پی ایم ایل کیو کے لوگ ایبسٹین کر جائیں. اس وقت بسوں میں بھر کے, تو آپ نے دیکھا ہوگا بڑا انٹرسٹنگ ہے, آپ لوگ چلا بھی رہے ہیں کہ نیازی تو وزیر اعلیٰ پنجاب کا انتخاب ہونے میں کچھ ہی ٹائم باقی ہے. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار سجاد میر صاحب, سینئر اینکر پرسن غریدہ فاروقی, سینئر اینکر پرسن علی ممتاز اور سینئر اینکر پرسن وحید حسین موجود تھے, بات کر رہے تھے. اور بالکل پنجاب میں ایک بڑی جو ہے آج سیاست ہونے جا رہی ہے, اور آج وزیر اعلیٰ پنجاب کون ہوگا, پی ٹی آئی کا یا پی ایم ایل این کا, کچھ ہی دیر باقی ہے. اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ کے لیے وزٹ کیجیے گا ہماری ویب سائٹ news1.in. دیکھتے رہیے نیوز